پلازا میں لگنے والی آگ کے 6 مہینے بعد جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ حیران کن ہے اور 72 افراد کی ہلاکت اور اربوں روپے کے نقصانات کی تمام ذمہ داری ایک 11 سالہ لڑکے پر ڈال دی گئی ہے اور اب اس بچے کے خلاف کیس چلے گا۔ بتایا گیا ہے کہ کم عمر حذیفہ نے دکان میں ماچس کی تیلیاں جو ہیں وہ جلا کر پھینکی تھیں، جس کی وجہ سے آرٹیفیشل جو پھول obviously دکان وہ تھی کوئی ارینجمنٹ وغیرہ کی، ان میں آگ لگ گئی، آگ پکڑ لی بیسکلی اس نے اور جو پورے پلازا میں پھیل گئی۔ جوڈیشل انکوائری رپورٹ پر اپنی جگہ سوالات اٹھ رہے ہیں، نیچرلی مطلب بہت ہی کمپلیکیٹڈ یہ بھی بات ہے۔ پولیس نے جو چالان پیش کیا اس نے ساری کسر نکال دی ہے۔ اس میں کیا تھا؟ دیکھا جائے تو پوری سندھ انتظامیہ کو اس واقعے سے بری قرار دیا گیا ہے۔ پولیس چالان میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، فائر بریگیڈ جیسے اہم اداروں سمیت کسی حکومتی ادارے، سرکاری اہلکار کی غفلت، مطلب کس نے ایگزٹس دیکھنے تھے، کس نے فائر سیفٹی الارمز یا سسٹم دیکھنے تھے، کسی کو کوئی ذمہ دار نہیں قرار دیا گیا۔ ایک دکان کی جگہ اور 2 دکانیں یا 3 دکانوں کا ہو جانا، اس پہ بھی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی۔ مطلب آلریڈی جو پلان ہے اس سے ہٹ جانے پہ بھی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ یہ تمام جو سرگرمیاں ہیں یہ اگنور کر کے ظاہر ہے ایک بچے پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ عدالت میں پولیس چالان پر اتنے اعتراضات اٹھائے گئے کہ پولیس کو تیسری بار چالان بنا کر پیش کرنا پڑا۔ پولیس چالان میں بے ضرر سے جوڈیشل انکوائری تک کو شامل نہیں کیا گیا جو ہوئی تھی اس سے پہلے نا۔ پولیس نے چالان میں دکاندار نعمت اللہ اور اس کے کم عمر بیٹے حذیفہ کو غفلت اور لاپرواہی کا مرتکب قرار دیا، تو اس سے پہلے جو حکومتی سطح کی لاپرواہیاں ہیں، جو انتظامی سطح کی لاپرواہیاں ہیں، مطلب پورا سٹرکچر لاپرواہی کی ایک زندہ مثال بنا ہوا ہے۔ جہاں آپ کے کوئی انوسریز نہیں ہیں، فلور پہ فلور بنائے چلے جا رہے ہیں، اس کے بعد سارے ایگزٹس بند ہونا، جب پورا مال جو ہے وہ کھلا ہو، مطلب یہ سارے سوال تو اٹھتے ہیں نا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، who was running it، اور کیا ان کے پروٹوکولز تھے کہ آگ لگتی ہے تو آپ سب کچھ بند کر کے ادھر ادھر چلے جائیں۔ امین انور ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ امین، یہ رپورٹ تو بالکل بھی ایکچولی دس رپورٹ از ناٹ میکنگ سینس۔ امین جی بالکل ثانیہ، گزشتہ کی جوڈیشل انکوائری بھی کرائی گئی تھی جس میں سندھ ہائی کورٹ کے ایک حاضر سروس جج جسٹس آغا فیصل کو اس انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور اس رپورٹ میں ہمارے ذرائع کے مطابق نہ صرف گل پلازا یونین کمیٹی بلکہ جو سرکاری ادارے تھے ان پر بھی ذمہ داری عائد کی گئی تھی، لیکن اب جو پولیس کی جانب سے کیس کا چالان عدالت میں جمع کرایا گیا ہے اس میں کافی حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں، اور اس میں تمام ذمہ داری جو ہے وہ یونین کمیٹی، اس دکاندار جو کہ نعمت ہے، اس دکاندار کے مالک کا نام اس کے اوپر اور اس کے 11 سالہ بیٹے حذیفہ پر ڈالی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دکان کا جو مالک ہے وہ اکثر اپنے 11 سالہ بیٹے کو دکان پر چھوڑ کے چلا جاتا تھا اور یونین نے جو ہے اسے کبھی منع نہیں کیا، اور جس روز یہ واقعہ رونما اس روز جو ہے وہ حذیفہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ماچس کے تیلیاں جو ہے وہ جلا کر کھیل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آگ لگی اور جو پھولوں کی ایک ڈیکوریشن کی دکان تھی اس میں آگ لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گل پلازا کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 72 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور اب یہ جو چالان جمع کرایا گیا ہے اس میں تمام ذمہ داری جو ہے وہ گل پلازا یونین اور اس کے ساتھ دکاندار اور اس کے 11 سالہ بیٹے پہ جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اچھا، اب کس طرح کارروائی آگے بڑھے گی؟ کیا اس بچے کے خلاف کیس بنے گا؟ کیا تاجروں کے خلاف کیس بنے گا؟ عدالت میں ہوگا کیا؟ جی بالکل، پولیس کی جانب سے جو واقعے کے بعد ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں قتل بالسبب کی سیکشن 322 جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اس کے ساتھ 337H بھی شامل کی گئی ہے جو زخمیوں کے حوالے سے تھی، اور نقصان پہنچانا، جو املاک کو نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے یہ سیکشن جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اور اب اس کا باقاعدہ چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیا گیا ہے، جس میں یونین کے صدر، جوائنٹ سیکریٹری سمیت ایک اور عہدیدار، دکان کے مالک اور 11 سالہ بچے کو نامزد کیا گیا ہے، اور اس بچے کا جو کیس ہے وہ جوینائل ایکٹ کے تحت، کیونکہ بچے کی عمر تقریباً کوئی 11 سال اور 7 ماہ کے قریب ہے، تو اس کا جو کیس ہے وہ دیگر ملزمان سے الگ کر کے چلایا جائے گا، اور یہ سیشن کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا باقاعدہ طور پر اس کیس کا،
اور پولیس کی جانب سے چالان جمع کرا دیا گیا ہے. اس چالان پر جو ہے اب وہ کارروائی ہوگی مزید جو متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں اس کی عدالت میں, اور اس کے بعد تمام فریقین کو سنا بھی جائے گا اور عدالت کی جانب سے چالان پر مزید کیا احکامات جاری کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے اب دیکھنا ہوگا کہ اس چالان پہ سماعت ہوگی اور عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے جائیں گے. اور دیکھتے ہیں کہ اب اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ اب تک منظر عام پر نہیں لائی گئی ہے, اور پروسیکیوشن کے اعتراضات کے باوجود پولیس نے وہ اعتراض دور نہیں کیا اور چالان جو ہے وہ ایسے ہی جمع کرا دیا کہ جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ اس کے ساتھ منسلک نہیں کی گئی. اب عدالت دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا احکامات جاری ہے. بہت شکریہ امین انور, تھینک یو فار گیونگ اس دا ڈیٹیل آف دیٹ.